چند دن قبل اسلام آباد ایک دوست تھے، میں نے وہاں سے گزرنا تھا، تو میں نے کہا کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارتا ہوں، کہا جی آ جائیں۔ مجھے ان کا فوراً فون آیا کہ فلاں ضلع کے ایک جسٹس ہیں، ان کو آپ کا پتہ چلا ہے، تو بہت خوش ہوئے۔ وہ کہتے ہیں میرے کچھ علمی مسائل ہیں تو میں بھی آ جاؤں۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ پھر ہماری علمی مجلس سجی اور اس جسٹس صاحب نے تسلیم کیا کہ مولانا جو میں آپ کے بیانات سنتا تھا نا، تو میں ان کے لفظ نقل کر رہا ہوں، آپ اس کو ریا کہہ رہے ہیں یا کارگزاری کر رہے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کہ میں آپ کی علمی تبحر کا قائل تھا، لیکن ملاقات سے جو لذت ہے میں اس کو بتا نہیں سکتا، ہمارا رابطہ رہے گا۔ ایک پی ٹی وی کے افسر تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ آگے، پاکستان ٹیلی ویژن والے، انہوں نے کہا مولانا بہت لوگ سنتے ہیں، آپ کو بھی سنتے ہیں، آپ میں اور عام لوگوں میں فرق ہے۔ عام لوگ ٹی وی پر آتے ہیں تو وہ تاثر دیتے ہیں ہماری معلومات کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہمیں انگلش بہت آتی ہے، ہمارے تعلقات بہت ہیں، ہم نے دنیا بہت دیکھی ہے۔ آپ کے بیانات سنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آپ کی بات سمجھانا چاہتے ہیں، آپ پر فکر سوار ہے کہ میری بات سمجھیں، تو باقی اپنی معلومات کا دائرہ کھولتے رہتے ہیں اور آپ شریعت اور مسائل کو کھولتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں ٹی وی پر پی ٹی وی پر ہوں، ابھی تک ہم آپ کو نہیں بلا سکے، ہمارے پاس کبھی نہیں آئے، لیکن آپ یقین فرمائیں میں ٹی وی پر آنے والے کسی مذہبی سکالر سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا میں آپ سے، اسی وجہ کہ آپ کی گفتگو میں سادگی ہوتی ہے اور سیدھی سی شریعت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ماحول آپ اپنے مدارس کا بنائیں، مساجد کا بنائیں، اسکولوں کا بنائیں، کالج کا بنائیں، گھر کا بنائیں۔ بلا وجہ انگلش بول کے منہ کو ٹیڑھا نہ کریں، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہوتا۔ گزشتہ کل ہمارے پاس کچھ علماء تشریف لائے تھے۔ یہ میری جو سادی سی باتیں ہیں نا، یہ میں ہنسانے کے لیے نہیں کرتا، یہ سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ اس کو دل کی تختیوں پہ نوٹ کرو، اس کو پلے باندھو اور واپس جا کر اس کو زندگی کا معمول بناؤ، آپ کو اجتماع کے آنے کا لطف محسوس ہوگا۔ گزشتہ کل کچھ علماء تشریف لائے تھے تو میں دکھا رہا تھا ان کو اپنا مرکز اور کچھ چیزیں، مغرب کے بعد بیان بھی تھا، وہ بھی اس میں شریک تھے، مولانا توصیف صاحب دامت برکاتہ۔ تو انگلش پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ وجہ؟ میں نے کہا قائل ہیں۔ عربی پڑھاتے ہیں طلبہ کو؟ میں نے کہا نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا اس کے بھی ہم قائل ہیں، پڑھاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھی میرا ذہن یہ ہے، مدرسہ ہو یا اسکول، جامعہ دارالعلوم ہو یا یونیورسٹی، ہم پاکستانی ہیں، ہماری قومی زبان اردو ہے اور اپنی علاقائی زبانیں ہیں، کہیں پشتو، کہیں سندھی، کہیں بلوچی، کہیں پنجابی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تعلیم دینی ہو یا دنیاوی اپنی قومی یا علاقائی زبان کے اندر دینی چاہیے، اس سے مسئلہ کھلتا ہے، ورنہ انگلش آ جاتی ہے مسئلہ نہیں آتا، عربی آ جاتی ہے عقیدہ نہیں آتا۔ جب طالب علم 5 سال 6 سال پڑھ لے، بنیاد سمجھ جائے، اب اس کو چاہو تو عربی پڑھاؤ، چاہو تو انگلش پڑھاؤ، چاہو تو فارسی پڑھاؤ، چاہو تو چائنا پڑھاؤ، چاہو تو رشیا پڑھاؤ۔ ہم نے دنیا کے ہر ملک میں دین کا کام کرنا ہے، ہم اس پیغمبر کے وارث ہیں کہ جس کا دائرہ پوری کائنات ہے۔ لیکن شروع میں انگریزی پر محنت نہ کرو۔ چند دن قبل میں ایک جگہ پر گیا تو جیسے ہر جگہ کو پریشانی ہوتی ہے، ہم بچوں کے لیے بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا کیا پریشانی ہے بچوں کے لیے؟ بچے میرے بھی ہیں الحمدللہ، آپ سے زیادہ ہیں، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ بیوی کے لیے بہت پریشان ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ میری بیوی بھی آپ سے زیادہ ہے، مجھے نہیں پریشانی، کیا پریشانی ہے آپ کو بتائیں؟ وہ جی 6 سال کا بچہ ہو گیا، مناسب سکول نہیں مل رہا۔ میں نے کہا شریعت میں سب سے اہم ترین عمل کون سا ہے؟ کہا جی نماز۔ میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب دو، تو حضور پاک نے اس بچے کی عمر کیا بتائی ہے؟ جی 7 سال۔ آپ کے بچے کی عمر 6 سال۔ پریشان کیا ہے؟ انگریزی کے لیے۔ یہ کیا پریشانی ہے؟ اس کو تھوڑا سا بڑا تو ہونے دو، پریشان بھی ہو جائیں گے۔ تم 6 سال بھی پریشان ہو گئے، بچہ نہیں پریشان، تم پریشان ہو۔ اب تم پریشان ہو، ایک اس کے پیچھے اور آ رہا ہے، ایک اس کے پیچھے اور آ رہا ہے،
ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو خوش ہیں، ہمارے تو پیغمبر کا حکم ہے تزوج الولود الودود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت بھی کرے اور بچے بھی زیادہ دے۔ فإنی مکاثر بکم الامم، میں قیامت کے دن فخر کروں گا کہ میری امتی زیادہ ہیں۔ اور ذرا حدیث پہ غور کرنا، فإنی مکاثر بکم الامم، یہ نہیں فرمایا فإنی مکاثر الامم، میں امتوں پہ فخر کروں گا، فرمایا نہیں فإنی مکاثر بکم، میرے فخر کا سبب تم ہوگے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میرے فخر کا سبب تم ہوگے، تم زیادہ ہوں گے، میری عزت ہے نبیوں میں۔ حضور پاک کی عزت تو ہے ہی ہے، آپ کی عزت تو ہے ہی ہے نا۔ آپ فرما رہے ہیں فإنی مکاثر بکم الامم۔ میں مرکز میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں بھئی تم میری بات مانو گے تو مجھے راحت ملے گی، میری راحت کا سبب آپ ہوں گے۔ تو آپ نہیں چاہتے ہمارا استاد راحت کے ساتھ سوئے؟ جی چاہتے ہیں، پھر مسجد میں باتیں نہ کیا کرو، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اپنے لیے نہ کرو، میرے لیے کر لو۔ بعض کام بندہ اپنے بڑے کے لیے کر لیتا ہے، باپ کے لیے کر لیتا ہے، استاذ کے لیے کر لیتا ہے، شیخ کے لیے کر لیتا ہے، میرے لیے کر لو کہ ہمارا باپ اس سے خوش ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں، فإنی مکاثر بکم، تمہاری وجہ سے میں فخر کروں گا۔